الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور درس مشکات کا جو پہلا چیپٹر تھا، مشکات شریف جو کتاب ہے حدیث پاک کی، تو اس کا جو پہلا چیپٹر تھا کتاب الایمان، الحمدللہ وہ ہم نے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ تو ہمارا یہ طے پایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس سے اگلا چیپٹر ہے وہ بیان کرنے کی بجائے وہ چیپٹر بیان کیا جائے گا جس میں روزمرہ کے معاملات کا جو ہے نا وہ بیان ہو۔ تو احادیث طیبہ میں اس طرح کا جو چیپٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے کتاب الآداب، یعنی ادب و آداب کے حوالے سے وہ باتیں بیان کرنا کہ جو زندگی گزارنے میں پسندیدہ ہوتی ہیں، پسند کی گئی ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہم نے کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح چلنا ہے، سونے کا انداز کیا ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کھانے پینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اس چیپٹر میں ان تمام معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو کتاب الآداب اگلا چیپٹر ہم شروع کریں گے، اگرچہ یہ کافی بعد میں آتا ہے لیکن ایک اہم چیپٹر ہے، تو لہذا اس لیے کتاب الایمان کے بعد ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ اب کتاب الایمان جو ہے نا وہ ایک مین چیپٹر ہے، اس کے ضمنی بہت زیادہ چیپٹر ابواب اس میں موجود ہیں، جس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے باب السلام، یعنی سلام کرنے کا بیان اس میں موجود ہے۔ سلام کرنے سے متعلق جو احادیث طیبہ ہیں وہ اس چیپٹر میں بیان کی جائیں گی۔ جو سب سے پہلی حدیث پاک ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کی جو لمبائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی، 60 ہاتھ۔ ہاتھ شرن جو ہے نا وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی جگہ کو کہا جاتا ہے شرن، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، ذراع۔ اور 60 ہاتھ یعنی کافی لمبا ان کا قد تھا، یعنی ان کی تخلیق ہی اسی قد پر ہوئی تھی۔ پھر بعد میں آہستہ 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 انسانوں کا جو قد ہے وہ کم ہوتا گیا، تو ان کا جو طول تھا، لمبائی تھی، وہ 60 ہاتھ تھی، 60 ذراع تھی۔ تو اب اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں شارحین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یعنی اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت وہی ہے جو اللہ کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی شے ہی نہیں ہے نا، اس جیسی کوئی مثل نہیں ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے، تو اس کی برابری، اس کی ہم پلہ کوئی بھی شے نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یا اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اللہ دیکھتا ہے، یا اللہ سنتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ سنتا ہے، لیکن کیا اس کے کان ہیں یہ ہم نہیں جانتے، وہ کس طرح سنتا ہے وہ وہی جانے، لیکن وہ سنتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ نہیں، ہماری طرح آنکھیں ہیں، بس دیکھنے کی قوت ہے، لیکن وہ کس طرح دیکھتا ہے وہ رب ہی جانے۔ وہ پکڑتا ہے، پکڑنے کی کیا کیفیت ہے وہ رب ہی جانے، کیا اس کے ہماری طرح ہاتھ ہے یہ ہم عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، تو اس کو علماء نے یہ لکھا کہ یہاں پر جو اپنی طرف اضافت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنی طرف نسبت کی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد کو کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب وہ جو اضافت ہو رہی ہوتی ہے گھر کی اللہ کی طرف، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا گھر یوں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے، نہیں، وہ اس گھر کی عظمت و شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، یہ عام گھروں جیسا نہیں ہے، اس کے ادب و آداب زیادہ کچھ خاص ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی یہ ایسی صورت پر ان کو تخلیق کیا کہ جو تمام صورتوں میں سے، تمام چہروں میں سے خاص صورت ہے، تمام تخلیقات میں سے رب کی جتنی بھی مخلوقات ہے تو انسان کی تخلیق جو ہے نا وہ بہترین تخلیق ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا کہ
کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو ہے نا وہ بہترین صورت پر جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ بعض علماء نے اس کا یہ بھی مطلب ویسے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، مطلب یہ کہ جس طرح اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اسی طرح انسان کو بھی ایسی صورت نہیں دی جو کسی اور کو دی ہو، ایسی صورت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، ایک خاص صورت عطا فرمائی ہے جو سب میں خوبصورت ہے، سب میں نرالی ہے۔ تو بہرحال آپ کا قد لمبا تھا۔ فرمایا فلما خلقہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا تو فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر، فرمایا کہ آپ جائیں اور یہ فرشتوں کا گروہ موجود ہے، ان کو سلام کریں۔ تو وہم نفر من الملائکہ، حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہ فرشتوں کا گروہ تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ان کو جا کر سلام، تو وہ فرمایا کہ فاستمع ما یحیونک، فرمایا کہ پھر غور سے سنیں کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، جو آپ انہیں کہیں سلام کریں گے اس کے بعد جو جواب آپ کو دیں گے اس کو غور سے سننا ہے۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، یہ آپ کا بھی سلام ہوگا اور آپ کی اولاد کا بھی سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے تو کہا السلام علیکم، آپ نے ان کو السلام علیکم کے الفاظ سے سلام فرمایا، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، جواب میں انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی فزادوہ ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فقط سلام کہا تو انہوں نے سلام کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو لہذا اس حدیث پاک سے یہ سنت بھی اور دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کریں تو جو جواب دینے والا اس کو چاہیے کہ وہ الفاظ بڑھا کر جو ہے وہ جواب دے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی کہیں، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ جواباً جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اچھا، اس سے آگے کے الفاظ جو ہے نا وہ بعض روایات میں ومغفرتہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن علماء نے کہا جو مستند روایات سے ثابت ہے وہ یہیں تک ہے، وبرکاتہ تک ہے۔ اس کے آگے پھر وہ جنت حلال دوزخ حرام اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بس اتنے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک سلام کر لیں اور جواب بھی اتنا دے دیں، تو یہی سلام ہے اور یہی جواب ہے، اس سے زائد الفاظ نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ 60 ذراعًا، اس حدیث میں فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ذراع تھا، 60 ہاتھ تھا۔ تو فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہی داخل ہوگا، یعنی لمبے قد والے بنا کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فَلَمْ يَزِلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآن، فرمایا اس وقت قد لمبا تھا ان کا، اس کے بعد آہستہ آہستہ انسانوں کے قد جو ہے وہ چھوٹے ہوتے گئے، اور اب جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے۔ تو اس حدیث پاک میں سلام کی ابتدا، اس کی تاریخ کا گویا کہ بیان ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سمجھ لیں کہ جو پہلے کام تھے ان میں سے یہ والا کام بھی تھا کہ ان کو سلام کا بتایا گیا کہ آپ نے سلام کرنا ہے، یہ آپ کا بھی سلام ہے اور آپ کی ذریت کا، آپ کی اولاد کا بھی سلام ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ کتنا اہم اور بہترین کام ہے کہ یہ تخلیقی آدم علیہ السلام کے بعد پہلے اور بنیادی کاموں میں سے اس کو شمار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے، اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے۔ یہ اس پر پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے دروس میں کہ مختلف جگہ پر مختلف چیزوں کو بہتر فرمایا گیا، تو یہ وہ ماحول کی نوعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے، بعضوں کا سوال کرنے والا جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے، مختلف سینیریو جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر بہتر فرمایا۔ تو جن کو بھی بہتر فرمایا وہ بہترین ہی ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اپنی جگہ پر بہترین ہیں موقع محل کے لحاظ سے۔ تو فرمایا، پوچھا کہ اسلام میں بہترین چیز کیا ہے، تو فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، یعنی کھانا کھلانا ایسی بہترین چیز ہے کہ آپ متعدد روایتیں پڑھیں گے کہ جناب کھانا کھلانا بار بار اس کا تذکرہ میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بارہا اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے یہاں کئیوں کا یہ معمول ہوتا ہے، گھروں میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے، محافل سجاتے ہیں،
ذکر و نعت تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے اور آخر میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی جو چھوٹے ذہن والے اعتراض کرتے ہیں، لو جی مولویوں نے جو ہے کھاتا بنایا، اپنا کھانا کھاندہ ہے، لنگر کھاندہ بہانہ بنایا ہے۔ تو یار بہترین بہانہ ہے، اس میں کھانا کھلانے کا جو ایک بہترین کام ہے اس کی ترغیب موجودہ، جو یہ ایسی محفل پاک کا انعقاد کرے گا، کتنے غریب غربا کا فائدہ ہوتا ہے۔ غریب غربا نہ بھی ہوں تو ویسے ہی مسلمان کو کھانا کھلانا، اس میں کسی غریب کا تذکرہ نہیں، فرمایا کھانا کھلاؤ، یعنی اسلام کے بہترین کاموں میں سے کھانا کھلاؤ۔ فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، فرمایا اور سلام کرو ہر اس بندے کو تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یہ بھی ہمارے ہاں کافی کوتاہی ہے، سلام صرف جاننے والوں کو کرتے ہیں، نہ جاننے والوں کو سلام اگر کر دیں تو یہ بھی بات ہوتا ہے پہنتا رو ویکھیا تو نہیں کتے ہوتے ہیں، پہلے ملاقات تیری ہوئی کتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے یار بحیثیت مسلمان ہی سلام کی ہے، کوئی ملاقات کا اس میں کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک عادت اگر ہوگی تو انشاءاللہ پھر فیل نہیں ہوگا، ورنہ اگر عادت نہ ہونا پھر تو جو جاننے والا ہوتا ہے صرف اسی کو بھی، وہ بھی بعض اوقات ہی سلام کرنے کا ذہن بنتا ہے، ورنہ عام طور پہ سلام کرنے کا اتنا ذہن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا سلام کرو ہر بندے کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک اور روایت پیش کر کے بیان کو ہم اختتام پذیر کریں گے، درس ختم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ للمؤمن علی المؤمن ست خصال، فرمایا ایک مومن کے لیے دوسرے مسلمان پر 6 خصلتیں لازم ہیں، یعنی مسلمان کے حقوق میں سے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ 6 باتیں جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یعودہ اذا مرض، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کریں۔ یہاں اب تو بعض اوقات اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے، جیسے ابھی یہاں پہ یہ ایک ادارہ ہے، یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی ہمارا بیمار ہو جائے، دوست ہے وہ ساتھ بیٹھنے والا تھا، تو ہمیں پوچھنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، ہاں جی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یار کو پتہ نہیں، یار معلومات نہیں، پتہ ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ یعنی اسلام کی ترغیب یہی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، غیر حاضر ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں بیمار ہو، کیا معاملہ ہو، تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے اس کی ترغیب موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، وَيُجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُ، اور اگر وہ تمہیں کھانے وغیرہ یا کسی بھی چیز کی دعوت پیش کرے، مراد یہاں ویسے کھانے کی دعوت ہی ہے، وہ کھانے کی دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ، اور جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرو۔ جو چیپٹر کے لحاظ سے روایت میں جو حصہ موجود ہے وہ یہ والا ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرو۔ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطِشَ، اور جب کوئی چھینک مارے، چھینک لے، تو اس کو چھینک کا جو ہے وہ جواب دو۔ تو وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور فرمایا مسلمان کی خیر خواہی ہی کرو، وہ خواہ غائب ہو یا موجود ہو، اس کی بھلائی کے متعلق ہی سوچو، اس کی برائی یا اس کے خلاف جو ہے نا وہ اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ نہ لگاؤ، بلکہ وہ موجود ہے یا غائب ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی بھلائی اور خیر خواہی ہی طلب کرتا رہے۔ تو یہ 6 خصلتیں ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر سلام کی سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کے وجہ سے ایک مسئلہ ذہن میں آیا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سلام جب بھی کرنا ہے تو مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ یوں سلام کرنا چاہیے، یا السلام بھی اگر کہہ دیتے ہیں تو بھی سلام ہو جاتا ہے، اور اگر جواب دینا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل الفاظ تو وہی ہیں، لیکن والسلام بھی کہہ دیتے ہیں، السلام بھی کہہ دیتے ہیں تو بھی جواب ہو جائے گا، لیکن وہ واضح انداز میں ہونا چاہیے، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ الفاظ نہیں ہوتے، نہ اس طرح وہ سلام کی سنت ادا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے، آپ آئیں السلام علیکم، کسی کو پتہ ہی نہ چلے بھئی کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، بلند آواز سے سلام کریں تاکہ دوسرا سنے، اور سن کر اس کا پھر واضح جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کو سلام کرتے ہوئے سن لیا کہ اس نے آپ کو سلام کیا تو اتنی ہی آواز سے اس کا جواب دینا یہ واجب لکھا ہے، ضروری ہے، نہیں دیتے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہذا اس لیے واضح انداز میں سلام کرنا بھی چاہیے، اور اگر کسی نے کر دیا تو اس کا جواب دینا بھی یہ ضروری ہے۔ ہاں رستے میں خیال کرنا چاہیے، اب موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہے ہوں تو وہ کوئی اگر سلام کر دے السلام علیکم، اب آپ جواب دیتے دیتے کہیں ٹھوکی جائیں تو وہ ایسا ہوا بھی ہے، یعنی نا، تو اس طرح بھی خیال کرنا ہے کہ سلام کرنا کس کو ہے،
ٹھیک ہے نا, آپ کو رستے میں جا رہا ہے السلام علیکم بہن کی حال ہے, اب وہ بیچارہ اپنا کام جا رہا ہے تو بیچارہ کہیں ٹھک جائے گا, کہیں اس کا نقصان ہو جائے گا. ان چیزوں کا جو ہے نا وہ بہرحال خیال کرنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.